سینیٹر سرمد علی صاحب آپ سے، کیونکہ بلاول بھٹو، زرداری صاحب، قاری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ میرے لیے انتہائی قابل دید، قابل تعریف، قابل ستائش ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے اور جی بی میں بھی ایسا ہی ہو. ویسے جی بی ہمارا صوبہ ہے الگ، میں تھوڑا کنفیوز ہوں، میں چاہتا ہوں آپ سے رہنمائی حاصل کروں سرمد صاحب. جی بی از اے صوبہ فار اس، ہم اس کو ایک الگ ملک سمجھیں. پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی ہے کہ ملک میں ایک ہی ساتھ الیکشن ہونے چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست کی ہے، کیونکہ چاروں صوبائی اسمبلیاں، آزاد کشمیر کی اسمبلی اور گلگت بلتستان کی اسمبلی کی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے تاکہ جو بھی ہو رزلٹ ایک ہی رزلٹ آئے. دوسری چیز جو آپ نے فرمایا، جو آپ نے پوچھا کہ گلگت بلتستان کا صوبہ ہے یا نہیں ہے، دیکھیں صوبائی حیثیت تو تقریباً ہے اس کی، لیکن ٹیکنیکلی وہ صوبہ نہیں ہے. آزاد کشمیر میں بھی آپ دیکھیں تو یہی ایک قسم کا ہے، اس کو آپ ایک قسم کی ٹیریٹریز کہہ سکتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میرا خیال میں اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم آزاد کشمیر پر تو چلے ہمارا ایک ایشو ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری جو ایک سٹانس ہے یونائٹڈ نیشنز میں اس کو افیکٹ کرے گا، لیکن گلگت بلتستان کو تو ہمیں پروویژنل صوبہ بنا دینا چاہیے، ان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی نمائندگی ہونی چاہیے. بالکل یہ میری ذاتی رائے ہے. صاف شفاف انتخابات دیکھ رہے ہیں سرمد صاحب آپ؟ جی دیکھیں کچھ کہا نہیں جا سکتا، مجھے امید ہے کہ صاف انتخابات ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے اس کو وہاں تعینات کر دیا گیا ہے. تو اگر پنجاب پولیس کو کر دیا گیا تو یہ کیا کس چیز کی کا پیش خیمہ ہے؟ کیا وہ کوئی گڑبڑ کرنے کی طرف ہے؟ پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن امید کی جا سکتی ہے. لیکن بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ، سینیٹر صاحب بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ بلتستان کے شہر شگر میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فارم 45 آپ لے کر آئیں، فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا. کیا مطلب ہے اس کا سر؟ دیکھیں ایک سیدھی سادی بات ہے. دیکھیں اگر آپ کم از کم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ سندھ میں دیکھ لیں، کوئی اس کو ایک سیٹ کے حوالے سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی ایک سیٹ بھی جو ہے اس کے اوپر کوئی 47 کا ایشو ہے یا نہیں ہے. تو یہی بلاول صاحب کا مطلب ہے کہ ہم انتخاب جیتیں گے، اس کے ساتھ آپ گڑبڑ مت کیجیے گا. ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اپنی طاقت کے بلبوتے پہ فارم 47 پروڈیوس کر لیں گے، دیٹ از ناٹ رائٹ. بالکل ان کا مقصد یہ نہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم گلگت بلتستان میں انتخابات جیتیں گے. کریکٹ. آمنہ صاحبہ، تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم میڈم. آمنہ صاحبہ، نواز شریف صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی بڑی تقریریں کی ہیں. ان کو گلگت بلتستان کے کھڈے تو نظر آتے ہیں، پر پاکستان کے سب سے بڑے شہر میٹروپولس کے کھڈے ان کو نظر نہیں آتے. شاید انٹرسٹ ہی نہیں ہے سندھ میں ان کا. ویسے جو یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جی بی میں بھی الیکشن پورے پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے، اس کو یہ اسپیشل سٹیٹس نہیں ملنا چاہیے، کنسیڈرڈ لائک آل دی ادرز، آپ کا اس پہ اوپینین، آپ کا نظریہ کہ صاف شفاف انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ فارم 47 45 والا گیم تو نہیں کھیلا جائے گا آمنہ صاحبہ؟ اچھا، تھینک یو ویری مچ طلحہ. سب سے پہلے تو آپ نے جو کہا کہ ان کو سندھ کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو میں اس پہ آپ کی کریکشن کرنا چاہوں گی کہ یہ سندھ کی عوام کو سوچنا چاہیے، اور سندھ کی عوام انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں پنجاب کی ترقی دیکھتے ہوئے بہتر فیصلہ کرے گی، اور ان کو بھی نظر آنا چاہیے، بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو نظر آنا چاہیے کہ کس پارٹی کی حکومت نے اپنے صوبے کو کیا دیا اور کس نے کیا دیا. اور یہ آپ لوگوں کا، سندھ کی عوام کا فیصلہ ہے اور یقیناً ہونا بھی چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے انتخابات میں، کیونکہ میں سندھ سے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سنتی ہوں، دکھ نہیں ہوتا کہ ایٹ لیسٹ ایوری بڈی از ریئلائزنگ، ایوری بڈی از نوٹسنگ. اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ KPK کے، بہت سارے لوگ سندھ کے کمپلین کرتے ہیں. ٹی وی میں بھی میں نے کچھ سیلیبریٹیز کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ دن کے لیے مریم نواز کو سندھ میں بھیج دیں کہ ہمارا صوبہ ترقی کر لے. تو یہ تو پنجاب میں ہونے والی ترقی نہ کہ آج بلکہ جب بھی PMLN کی حکومت آئی تب کی، اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. CB کے الیکشنز کی اور شفافیت کی آپ نے بات کی. دیکھیے، میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ یہ پاکستان میں نہیں، صرف پوری دنیا میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز کے بعد تھوڑا بہت ریگنگ کا شور، ہارنے والی پارٹی یقیناً ہمیشہ یہی کہتی ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ہو رہا ہے یا وہاں پہ ہو رہا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. یہ ہمارے اسکول کے الیکشن میں بھی ہوتا ہے. جب کوئی ہار جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی او ہو، بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، ہم ہار گئے، دھاندلی ہو گئی، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. اب دھاندلی جو PTI کا وتیرہ اس وقت ہے نا،
وہ اس وقت یہ ہے کہ وہ اگر جیت جائیں گے تو وہ کہیں گے شفاف الیکشن ہو گیا، کیونکہ ان کے مطابق کے پی کے میں الیکشن شفاف ہو گیا، اور اگر وہ ہار جائیں گے جیسے کہ پنجاب میں تو وہ کہیں گے کہ جی فارم 47 کی حکومت بن گئی. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از کہ بلاول صاحب نے بھی جو بات کی، دیکھیے یہ فارم 45 اور فارم 47 والی بات نا ہم نے ایک صرف کریٹ کی ہوئی، یہ میری نظر میں عمران خان صاحب کا کریٹڈ پروپیگنڈا ہے. چلیں اب عمران خان کی برائیوں کے بعد یہ بتائیں کہ جی بی ہمارا صوبہ ہے، ایک سوورائن سٹیٹ ہے، اس کے الیکشن پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے باقی پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں میں تو بالکل یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ 2009 میں وہاں پہ الیکشنز کا انڈیپینڈنٹ الیکشنز کا سلسلہ شروع ہوا اور ابھی یہ چوتھا الیکشن ہونے جا رہا ہے. سو بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. وہاں کا جو ایک ڈیموکریٹک سائیکل ہے وہ اب ایک ڈفرینٹلی شروع ہو چکا ہے، لیکن میں خود اس بات کو سپورٹ کرتی ہوں کہ ایونچولی ہمیں ایک ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ اس سائیکل کو ایک ایسا طریقہ بنایا جائے کہ ڈیموکریٹک سائیکل کو بریک کیے بغیر ہم اس کو اس طرح سے لے آئیں کہ پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے جی بی کے تمام جگہوں کے الیکشنز ایک ساتھ ہوا. بالکل ٹھیک، یور پوائنٹ از ویری کلیئر. نعیم قریشی صاحب، یہ جو ڈیموکریٹک سائیکل جس کا ذکر ہماری میڈم آمنہ کر رہی تھیں، اس سائیکل کا حال کیا ہے؟ جی بی ہمارا حصہ ہے تو کس طرح کا حصہ ہے آپ کے نظریے میں، اور کیوں جی بی میں الیکشنز پاکستان کے دیگر صوبوں کے ساتھ نہیں ہوتے، الگ سے ہوتے ہیں؟ آپ کا اوپینین کیا ہے قریشی صاحب؟ جی بہت شکریہ طلحہ جتوئی صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو ہم موجودہ ہونے والے انتخابات پہ بات کر لیتے ہیں. گلگت میں جس طرح ہو رہا ہے، دیکھیے گلگت میں پیپلز پارٹی کو پوری آزادی ہے. گلگت بلتستان کے انتخابات میں بلاول بھٹو صاحب خود بھی بات تقریریں کر رہے ہیں، وہاں مریم نواز صاحبہ کو بھی اجازت ہے، وہاں حتیٰ کہ نواز شریف صاحب کو بھی خیر سے این او سی مل گئی ہے، اور اب ان کے حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ این او سی لے کے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح کے الیکشن ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں وہ ریپلیکا ہے جس طرح پاکستان میں 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تھے. موجودہ انتخابات جمہوریت کو مضبوط نہیں کر رہے، نہ صوبے کے، نہ گلگت بلتستان کی عوام اور نہ وفاقی حکومت یا وفاق کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں. یہ بات طے ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب انتخابات سوائے دھاندلی کے کسی اور راستے سے جیت نہیں سکتے. عوام نے انہیں ووٹ ڈالنا نہیں ہے، پورے پاکستان میں کہیں بھی انہیں ووٹ نہیں ڈل رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو الیکشن کیمپین میں حصہ لینے ہی نہیں دیا جا رہا. اسد قیصر کا واقعہ کتنا شرمناک ہے جس پہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا. اس کے علاوہ جنید اکبر کو جس طرح صوبہ بدر کر دیا گیا اور جس طرح سے وہاں پی ٹی آئی کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہیں، انتخابی نشان نہیں دیا گیا. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ اس ملک میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت پوری طرح جمہوریت کو پورے پاکستان کے کونے کونے میں دفن کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ نواز شریف صاحب نے آج بلتستان میں پہنچتے ہی سب سے پہلے کہا کہ میں وہ نواز شریف ہوں جو کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں لیتا. لیکن حیرت انگیز طور پہ میں آپ کو یاد دلاؤں، یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سیکورٹی رسک قرار دیا تھا، اور کیا کچھ مخالفین کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے.